السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد اور لامحدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما وعلہ، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اسے بہت ہی توجہ سے، غور و فکر سے اور عمل کی نیت سے پورا سنیں اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کیسے یقین کرتے تھے، یعنی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس بات کا کامل انہیں یقین ہوتا تھا کہ ایسا ہی ہو کر رہے گا، ایسا ہونے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ حضرت حمید بن منحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے دادا حضرت خریم بن اوس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ہجرت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو اس وقت میں آپ کی خدمت میں پہنچا اور میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے ہیرا شہر دکھایا گیا ہے اور یہ شیمہ بنت بکیلا ازدیہ سفید خچر پر سوار کالا دوپٹہ اوڑھے ہوئے گویا کہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ہیرا میں داخل ہوں اور جو منظر آپ نے شیمہ کا بتایا ہے اس منظر میں ہمیں ملے تو کیا وہ مجھے مل جائے گی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ تمہاری ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، لیکن ہمارے قبیلہ بنو طے میں کوئی مرتد نہ ہوا۔ چنانچہ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیرا کے ارادے سے چلے۔ جب ہم ہیرا میں داخل ہونے لگے تو ہمیں سب سے پہلے شیمہ بنت بکیلا اسی حال میں ملی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، سفید خچر پر سوار کالا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ میں نے اس پر فوراً قبضہ کر لیا اور میں نے کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سارا حال بتایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دے دی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مجھ سے گواہ طلب کیے۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری اور حضرت محمد بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہما میرے گواہ بنے، جس پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مجھے شیمہ دے دی۔ پھر اس شیمہ کے پاس اس کا بھائی عبد المسیح بن بکیلا صلح کے ارادے سے آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ شیمہ کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم اس کی قیمت 10 سے کم نہیں لوں گا۔ چنانچہ اس نے مجھے 1000 درہم دے دیے اور میں نے شیمہ اس کے سپرد کر دی۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا، اگر تم 100,000 یعنی 1,00,000 لیتے تو وہ 1,00,000 بھی دے دیتا، اس کے پاس تو بہت پیسے تھے۔ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ 10 سے بھی بڑا ہنسا ہوتا ہے۔ یہ خیر 10 سے بڑا ہنسا کا معلوم نہ ہونا یہ تو سادگی ہے، لیکن اصل بات جو اس واقعہ میں بیان کی گئی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہیرا شہر دکھایا گیا ہے اور اس میں شیمہ بنت بکیلا سفید خچر پر سوار کالا دوپٹہ اوڑھے ہوئے نظر آئے تو فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ منظر ہمیں نظر آئے تو کیا شیمہ میری؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ یعنی کیسا یقین تھا کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا ہو کر رہے گا، اس کو ایسا ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہو سکتی۔ اللہ اکبر، یہ یقین صحابہ نے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا۔ کاش ہمیں بھی یہ یقین نصیب ہو جاتا
پھر یہ کہنا کہ نماز مشکل ہے، رمضان کے پورے مہینہ روزے رکھنا وہ بھی گرمی میں بڑی مشکل ہے، اور حج کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا، گرمی سردی برداشت کرنا یہ مشکل ہے۔ ایسا انسان کے دل میں آ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو دین کے احکام ہیں یہ تو اس یقین کی بنیاد پر ہمیں نفع پہنچائیں گے جو اس کے پیچھے یقین بتایا گیا ہے۔ اب اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے محنت اپنی ذات سے کرنا پڑے گی۔ صحابہ کرام نے اپنی ذات سے محنت کی تو یقین کے کامل درجے کو پہنچ گئے۔ اگر ہم بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ پہلی بات تو یہ کہ رب تعالی جل شانہ کے فضل سے اللہ رب العزت موت سے پہلے وہ یقین عطا فرما دیں گے۔ اگر بالفرض وہ یقین نہ بھی مل سکا اور ہم محنت کرتے رہے، جستجو کرتے رہے، تو رب تعالی جل شانہ ان لوگوں تک ہمیں پہنچا دیں گے جس کی پیروی میں ہم کوشش اور محنت کر رہے ہیں، اور رب تعالی جل شانہ راضی ہوں گے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ اس پیغام کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں اور نیکی کے کام میں معاون بنیں۔ نیکی کرنا بھی نیکی ہے، نیکی کی بات کو پھیلانا بھی نیکی ہے۔ کیا معلوم جس تک بات پہنچائی جا رہی ہے وہ ہم سے بہت ہی زیادہ عمل کرنے والا بن جائے، اس سے رب تعالی جل شانہ اس کی بھی مغفرت فرمائیں گے اور ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔